ایک مظہور الحق خان صاحب بیلاروس سے یہ لکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر آتا ہے کہ بائبل میں بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ذکر صرف پرانے ٹیسٹمنٹ میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں نہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ احمد نام، جس میں احمد لکھا جاتا ہے، یہ پرانی بائبل جو مستند بائبل دستیاب ہوئی ہے سیریا سے، اس کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احمد نام کی پیشگوئی تھی کہ میرے بعد احمد آئے گا۔ اس کا تلفظ بگاڑ کر اب عیسائی اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اصل نام ہے۔ احمد عام لفظ نہیں بلکہ نام ہے۔ بہرحال اس میں بھی اور دوسری جگہوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے قطعی طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی موجود ہے۔ چنانچہ اس حکایت کے رنگ میں حضرت مسیح باتیں کیا کرتے تھے، اس حکایت میں جس کو انگور کے تاکستان کی حکایت کہتے ہیں، تاکستان کی حکایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پیشگوئی فرما رہے ہیں کہ ایک باغ تھا جو مالک نے نوکروں کے سپرد کیا۔ اس کو نوکر اجاڑتے رہے اور اس کا پھل کھا جاتے تھے، اس کا کچھ نہ دیا۔ تب مالک نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور اس کے بیٹے سے بھی لوگوں نے یہی سلوک کیا۔ تب وہ مالک خود آیا اور اس نے سب مجرموں کو سزائیں دیں۔ اب بتائیں حضرت عیسیٰ کو اس میں کہاں فٹ کریں گے؟ اگر وہ بیٹا ہے اور ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا تھا تو وہ تو آ کے گزر بھی گئے۔ اب آنے والا مالک ہے جو مالک کے نام پر آئے گا، اور قرآن کریم نے اسی طرح رسول اللہ کا تعارف فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے نام پر آئے تھے، ان معنوں میں کہ کامل طور پر اللہ کی رضا کے تابع اپنی رضا کر دی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محمد، جب تو نے مٹھی بھر کنکر پھینکے یا تیر چلایا تو یہ جو تو نے پھینکے وہ تو نہیں تھا بلکہ اللہ تھا۔ اب بتائیں اگر کوئی ذرا بھی مشرکانہ خیالات رکھے تو اس آیت کا کیا ترجمہ کرے گا؟ پھر فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محمد، جو تو بیعت لے رہا تھا، جن ہاتھوں پر تیرا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ اللہ کا ہاتھ تھا جو ان ہاتھوں کے اوپر تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا قرآن کی روح سے اللہ کا آنا ہے، اور یہی پیشگوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ پہلے انبیاء کی مثال تو سمجھو کہ نوکروں کی طرح تھی، مگر پھر خدا کا بیٹا آیا، یعنی اپنے آپ کو بیٹا قرار دیا، اور جب بیٹے کی بات بھی نہ مانی گئی تو پھر وہ شہنشاہ آیا، یعنی آسمان سے خدا اترا اور پھر ان سب کو سزائیں دیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی جو سزائیں دینے کا مجاز بنا رہی تھی۔ بس اس پہلو سے حضرت عیسیٰ کے متعلق کی پیشگوئی بڑی واضح طور پر قرآن کریم میں بائبل میں موجود ہے، جو قرآن پر پوری اترتی ہے، قرآن پر بھی اترتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، دونوں کی پیشگوئیاں موجود ہیں۔ اگلا سوال